بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ ٹی وی پر سرکار حجت امام زمانہ کا تذکرہ، توحید کی، اللہ کے خزانوں کی باقیات میں سے قیمتی اور انمول موتی سرکار حجت دورہ، جن پر ایمان لانا، جن کو ماننا، نہ صرف یہ کہ وہ واجب ہے بلکہ ان کو ماننے کی وجہ سے آدمی دیندار بنتا ہے، مومن بنتا ہے۔ امام زمانہ کو ماننا سے مومنین کا ایمان ثابت ہوتا ہے، مسلمین کا اسلام ثابت ہوتا ہے۔ کتب و روایات میں بڑی واضح اور بکثرت روایات ہیں تشیع اور تسنن کی جانب سے، شیعہ کتب اور اہل سنت کی کتب میں، کہ نبی نے فرمایا جس نے امام زمانہ کا انکار کیا اس نے ہمارا انکار کیا۔ من انکر بالمہدی فقد کفر، جس نے امام کا انکار کیا وہ کافر ہے، جس نے امام کا انکار کیا اس نے مصطفیٰ کا انکار۔ اہل سنت کی کتب میں بھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے امام زمانہ کا انکار کیا اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا جو مجھ پہ نازل ہوئی۔ گویا امام زمانہ کا وجود، ولایت اور امامت کا وزن کم از کم تمام وحی جو نازل ہوئی ہے اس کے کم از کم برابر ہے، یعنی جو وحی اور جو کچھ دین ہے اس کی طرح ہے امام زمانہ کا اقرار۔ لہذا ہم نتیجے پہ پہنچے، جس نے امام کا انکار کیا اس نے دین کا انکار کیا، اس نے توحید کا انکار کیا، اس نے وحی کا انکار کیا، اس نے نبوت کا انکار کیا، اس نے ولایت کا انکار کیا۔ اور اس کو اگر دوسرے زاویے میں دیکھیں، جس نے امام زمانہ کا اقرار کیا، وہ امام کا اقرار کرنا اصل دین کا اقرار ہے، توحید کا اقرار ہے، رسالت کو ماننا ہے، ولایت کو ماننا ہے، ائمہ کے سلسلے کو ماننا ہے۔ کتاب مکیال المکارم میں معصوم نے فرمایا کہ جس نے مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہم السلام تک ان ائمہ کو مانا اور امام زمانہ کا اقرار نہ کر سکا، نہ مانا، نہ عقیدت رکھی، گویا اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مانا اور نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا۔ تو امام کو مانا، ہمارے آقا سید الانبیاء خاتم النبیین ہیں، امام زمانہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ نبوت کا اختتام ذات مصطفیٰ پر، اس کے بعد وصایت کا سلسلہ، وصی جانشین جو مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک، جہاں نبوت کا اختتام نبی خدا پر ہے، اسی طرح نبی کی وصیوں کا اختتام خاتم الاوصیاء امام زمانہ علیہ السلام پر ہے۔ حتیٰ مجوسیوں، یہودیوں، عیسائیوں اور دنیا کے کئی مذاہب میں امام زمانہ کا
تذکرہ موجود ہے، امام زمانہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت کے القابات کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، لہذا جب ہم نے ایک امام کا اقرار کرنا ہے تو امام کے معروف القابات کو بھی یاد رکھنا ہے۔ امام کے معروف القابات میں مہدی اور ہادی کا لقب ہے۔ ہادی اس میں فاعل یعنی ہدایت کرنے والا، یہ ہادی ہمارے 10ویں امام کا بھی لقب ہے، اور امام کا لقب ہے مہدی۔ مہدی ہدایت کا سرچشمہ، اس میں ظرف مرکز ہدایت۔ امام، بعض لوگ عربی گرامر کی وجہ سے اشتباہ اور غلطی کرتے ہیں، اور گرامر پر معصومین کی اسماء کو جانچنا یہ کفر کی کیفیت ہے۔ معصوم ان عربی گرامر سے اوپر ان کی ذات ہوتی ہے۔ یہ کفریہ چیز ہے کہ ہم ناصرف یا عبارات پر معصومین کے مسمى کے ان کے اوصاف کو توڑیں، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مہدی یعنی امام ہدایت یافتہ، حالانکہ نہیں، ہم نے ایسے جاہل مرکب لوگوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ میں باقر علیہ السلام کو جملہ پڑھتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا امام مہدی کو مہدی اس لیے کہتے ہیں ہر مخفی، امام ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے کہ ہر مخفی ہدایت جو چھپی ہوئی ہے اس کو امام زمانہ ظاہر کریں گے۔ یعنی انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ نے جو ہدایت کا کام کیا، سرکش، باغی اور کافر معاشروں نے جن ہدایت کی چیزوں میں رکاوٹ ڈالی، وہ ساری رکاوٹوں کو توڑ کر اسلام اور ایمان کو جوانی اور عروج پہنچانے والا امام زمانہ علیہ السلام کی ذات۔ امام زمانہ کی مقدس آمد کے بعد فرمایا یہ امر اتنا یقینی ہے، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا میں ایک دن بھی بچ گیا لقبل اللہ، اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں امام کا ظہور بھی ہوگا، اور ظہور سے پہلی والی رات میں حکومت کے سارے کائنات کے انتظامات کو خدا امام زمانہ کے لیے سیدھا، سالم اور ٹھیک کر دے۔ جیسے ہم بیان کر چکے کہ امام کے دور میں فضا بدل جائے گی، امام کی اس حکومت عظیم کے آغاز میں ہواؤں کی شکل بدل جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب امام زمانہ کا اعلان کریں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تو پھر ہوا اور فضاؤں کو بھی زبان اور بولی عطا ہو جائے۔ اس اعلان کو بغیر کسی ٹیکنالوجی اور مشینری کے بغیر مختلف زبانوں میں کنورٹ ہو کر، تبدیل ہو کر، پشتو والا اپنی زبان میں، پنجابی والا اپنی، چین والا اپنی، ہندی والا اپنی، فارسی، عربی والے، انگلش والے، تمام اقوام اپنی زبان میں امام زمانہ کی آمد کے متعلق سنیں گے۔ اقرار اس وقت بھی لازم، اس وقت بھی لازم، ظہور سے پہلے اقرار یہ بھی واجب، ظہور کے بعد اقرار کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا یہ بھی واجب اور لازم۔ امام کا انتظار بھی واجب، امام کی معرفت حاصل کرنا بھی واجب۔ واجب علماء سمجھتے ہیں، واجب کا معنی جس کو ترک کرنا، چھوڑنا حرام ہو، جیسے نماز کو ترک کرنا حرام ہے، اور امام زمانہ کو ترک کرنا پوری زندگی حرام گزارنا ہے۔ اور ہمیں انتظار کا پتہ چلے، یہ نہیں جو فقط ہی ہم معرفت والے ہیں، معرفت والے تبھی ہو جب ذکر کرتے ہو۔ مکیال المکارم میں مولا نے فرمایا میں اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو میرے دادا حسین کے غم میں روئے، اس کے بعد میرے ظہور کی دعا نہ کرے۔ امام کے ظہور کی دعا واجب ہے، امام کا تذکرہ لازم اور ضروری ہے، یہ معرفت کا ثمر ہے۔ اگر آپ کے درخت میں آپ کے ہاں کچھ معرفت ہے تو اس معرفت کے خارج میں آثار یہ ہیں۔
یہ آپ معرفت کے دعوے میں تبھی سچے وگرنہ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ امام کا ذکر کرتے ہیں، امام کے حوالے سے آپ کی پہچان یاد ہے، تو گویا آپ معرفت کے اس دعوے میں سچے ہیں، وگرنہ خالی زبان سے دعویٰ کرنا نہیں، عمل اور اظہار اور آثار سے پتہ چلے۔ بدترین حالات اور وباؤں کا آنا یقینی امر ہے کہ وقت کے ہادی کے ساتھ بے وفائی ہے۔ دیکھیں اگر امام زمانہ کا ذکر جہاں کسی علاقے میں شروع نہیں ہوا تو یہ نقصان ہے ہادی دین کا ذکر۔ اگر کسی جگہ شروع ہو جائے تو میں کہا کرتا ہوں وہاں شیطان کی بات مان کر آدمی امام کا ذکر چھوڑ دے، کیونکہ شیطان امام زمانہ کے ذکر سے زیادہ دشمن ہے امام زمانہ کے ذکر کا باقی تمام ذکر، کیونکہ اس کو پتہ امام نے مجھے قدر کری۔ اور شیطان باقاعدہ آزاد جسم اور اندر تک وسوخ انسان کو شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ گویا رحمان کا راستہ اس کی حجت مہدی کا تذکرہ ہے، اور اس راستے سے ایک انچ بھی ہٹ جانا، غفلت کرنا، گویا شیطان کو ماننا ہے۔ مالک ذوالجلال امام زمانہ کے اقرار کے ساتھ ہم اقرار کے ذریعے سے بھی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، زبان کے ذریعے سے بھی مہدی کرتے رہیں، ہمارے دل میں بھی عشق ہو اور آثار میں بھی امام کا ذکر ہو، معرفت کی میرا اللہ ہمیں بلندیوں پر پہنچا۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔